جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی، اور آئی اور آ کے وہ چلی بھی گئی۔ کیسی بات ہے، سب انتظار کر رہے تھے کہ این ایف ایک نئی چیز لے کے آئے گی، اور اس نے کہا تھا جب صبا اور یہاں سے واپس جائے گی تو میں پھر بات کروں گی، پھر آپ سنیے گا کیا میں کروں گی، ایک نئی چیز آپ کے لیے، ایک ایسی میں ایک تباہی پھیر دوں گی ہر طرف۔ کیا پھیری، اندازہ ہو گیا آپ سب کو۔ تو وہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک دانہ بیج کا پھینک دیتی ہے، اور اس میں یہ کہتی ہے کہ یہ اب آپ انتظار کرو۔ آپ اس کا انتظار کرتے ہیں، وہ ایک بیج ہوتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنے گا، درخت کے بعد اس کے اوپر پھل لگے گا، تب آپ کھائیں گے۔ تو ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس نے ایسے ہی سوچا ہوگا کہ جیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے انہیں لگا ہو تو بس یہ پیچھے بھاگتے رہے، اور آپ لوگ بھاگتے رہو گے، اور آج تک لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اب جب اس کا ولاگ لوگوں نے دیکھا، اور جب انہوں نے لان تان کیا اس کے اوپر کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ تو باتیں بہت کر رہی تھی، اب ہر جگہ بات ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ اب یہ جھنجھلا سی گئی ہے، گھبرا سی گئی ہے کہ یار یہ میرے ساتھ ہوا گیا ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھیں، کوئی بھی بندہ کسی کے بارے میں جب اٹھتا ہے نا، پھر ایسے ہی اٹھتا ہے۔ سٹارٹ جس نے بھی کیا، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن جب سے اس کا میرا کلیش شروع ہوا ہے اس بات پہ، کیونکہ اس کی غلط باتوں کے اوپر میں بولتا تھا، اور میرے ساتھ سب نے مخالفت بھی کی، وہ مجھے سے فرق بھی نہیں پڑتا۔ سب کو سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، کیسے ہیں سب خیریت سے؟ اور مجھے امید ہے اپنے پروردگار سے کہ وہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو میں کچھ بیزی ہونے کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، کیونکہ بار بار ان کا کیا ہے، اس کا ذکر بھی کیا کرو۔ ڈبہ تو آ گئی، ٹھیک ہے، اب اس نے کیا آپ کے سامنے کیا وہ آپ کو نظر آ گیا ہے، تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ کچھ رکنے والی بات نہیں ہے۔ بس آپ تھوڑا بس آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ٹاپ پہ جائے۔ اس کو صرف یہی ہے، کسی کو یا کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی کا وہی بات ہے، وہ ایک ہم بات کرتے تھے، ایک دوست تھا، جب ہم لوگ آپس میں بات کرتے، مجھے انہوں نے کچھ ایک سوال سا کیا، کہتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کہاں ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے یا گھر میں؟ میں نے کہا گھر میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو کمزوری ہے نا وہ آپ کے گھر والے جانتے ہیں، آپ کی فیملی والے جانتے ہیں۔ تو وہی بات ہے، یہی وہ لوگ فیملی والے، صبا کے فیملی والے لوگ ہیں۔ اب یہ تایا کے گھر میں گئی ہے، سب کے انہوں نے جی بالکل ویلکم، کیسے انہوں نے تحفے تحائف ہر چیز کی، کیا کچھ نہیں کیا، آگے پیچھے ہوئے، ویلکم کیا، پھول بچھائے، کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ تو اب اس کا کیا بیان تھا، انہوں نے جی کہا جی ہم تو بہت خوش ہیں، انہوں نے خوشی آپ کو نظر بھی آئی ہوگی، لیکن یہ میڈم آ کے این ایف کیا کہہ رہی ہے، تو ان کی تو آپس میں بنتی نہیں ہے، اس نے کیا کیا جی، ان کی جو وہ اس کا جو تایا ہے، تو خاص طور پہ اس کے بارے میں جی یہ دیکھے بڑے ابو ایکسیڈنٹ ہوئے، جب یہ آئے نہیں، پوچھا نہیں، اب ہم نے کی، پھر ان کے منہ پہ بولو نا آپ لوگ، یہ خاندان والے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے منہ پہ آپ کے ہوتے ہیں، اور جیلسی کے اندر یہ وہ حرکت کرتے ہیں۔ کون نہیں کر رہا ان کے خلاف؟ بھئی وہ کسی مقام پہ پہنچ گئے، ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے، وہ صاحب حیثیت ہو گئے ہیں، تو تکلیف تو دوسروں کو ہوگی۔ آپ نہیں جانتے، کبھی کبھی انسان دوسروں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن وہی آپ کے اندر سے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ 100 دفعہ ایک بندے کو دیتے ہیں نا، اگر وہ آپ سے مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، یا کوئی گاڑی مانگتا ہے، یا کوئی ضرورت کی چیز مانگتا ہے، آپ 100 دفعہ دے دیتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ نے کوئی مجبوری ظاہر کر دی نا، تو وہ اسی وقت آپ کا دشمن۔ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے نا، تو وہ اس سے بس ایک دفعہ گلے اچھی طرح ضرور ملو، اس سے پیار کرو، اس سے ہر چیز کرو، کیونکہ آپ یہ سمجھ کے دیکھیں اب اس نے آپ سے ملنا نہیں ہے، وجہ صرف اتنی سی ہے کہ وہ آپ اس سے پیسے مانگیں گے جو آپ نے اس کو دیے ہیں، ادھار آپ نے جو دیے ہیں، تو وہ آپ کو دینا نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے جس کو پیسے دو یا جس کے ساتھ کوئی اچھا کرو، وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب بھی کسی پہ احسان کرو اس سے دور ہو جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ آج انہی کے نام پہ یہ سارے اور بھی لوگ اپنا یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ انہیں پہلے کون جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور میں یہ بات بالکل کھلے دل سے بات کر رہا ہوں اور حقیقت پہ بات کر رہا ہوں کہ بالکل اگر ابراہیم فیملی اگر اٹھی ہے تو وہ دیپیکا ککڑ کی وجہ سے اٹھی ہے۔
اسی کو جاننے کے لیے لوگوں نے آگے کیا کہ یار یہ ایک غیر مسلم تھی اور پھر یہ مسلمان ہوئی، اور اس کا رہنا سہنا اور کیسا ہوگا. زیادہ تر لوگ میرا خیال ہے دوسرے ملکوں کے، انڈیا کے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی ویورشپ سب سے زیادہ دوسرے ملکوں سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، پاکستان سے ہے، اور بھی لوگ دیکھنے والے زیادہ تر مسلم ہیں. اور انہوں نے ایک جو اب آپ سب دماغ میں چیز ڈالی، ان کا ٹارگٹ بھی مین مسلم کے اوپر ہی ہے. تو یہ ایک ان کا ایک طریقہ کار ہے، سیدھی بات ہے، وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، ان کو کسی سے نہیں ہے. آپ ان کو برا بھی بولیں، جو مرضی کرے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انہیں فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں. جہاں پہ وہ پہنچنا چاہتے تھے وہ پہنچے، اور وہ اس سے آگے سٹیپ لے کے جا رہے. اب جو ان کی برائی کے اوپر آپ دیکھیں نا، انہی کے نام سے تو NF کھا رہی ہے. اگر انہی کی برائی نہ کرتی تو اسے کون جانتا تھا. اس نے ہر طرح کی کوشش کی ہے، لیکن یہ نہیں چل سکی. آخر پہ پھنسی کہاں پہ کہ یار ابراہیم فیملی پہ ان کے گھر کو ذلیل کروں گی. اور ایڈوانٹیج اس کا یہ تھا کہ سنی کی بہن ادھر ہے، ان کا رشتہ ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایڈوانٹیج لے کے انہوں نے ایک یہی کام کی. یہ بھی تو کھا رہے ہیں. یار فیملی میں کون آپ کا اپنا دوست ہوتا ہے، آپ کا سگا ہوتا ہے. آج کل تو بھائی بہن نہیں مانتے، غیروں کی کیا بات کریں گے. تو یہ سارے غیر ہیں، اور یہ صرف اندر سے جلسی کہ ہمیں دے. بھئی بات یہ ہے کہ آپ کسی پہ امید کیوں لگاتے ہو؟ آپ خود محنت کرو. کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہو تو وہی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس جو ان کی فیملی وہ یہ چاہتی ہے ان سے صرف لیا جائے، دیا کچھ نہ جائے. کچھ باتیں ان کی غلط ہیں. ابراہیم فیملی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سٹیٹس میں آ گئی جی. ان کا ایک سٹیٹس ہے، یہ ان لوگوں کو ملنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جن کا سٹیٹس ہائی ہو. ایک ہماری پنجاب میں مثال ہے، جندے گھر دانے ہوندے کملے بھی سیانے، یعنی کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا تو اس کے جو بچے ہیں نا وہ بھی نواب ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سب ان کو آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ بچہ تو بہت اچھا ہے، بہت ذہین ہے، تاکہ ماں باپ خوش ہوں، تاکہ ان کو کچھ فائدے ملے. بھئی آج کل تو سیدھی فائدے کی جنگ ہے. آپ نے جس سے بھی لینا آپ کو اس کے جوتے چاڑنے پڑیں گے تو آپ آگے جائیں گے. یہ ٹوٹل گیم یہی چل رہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ. اور ان کے خاندان والے ایسے کون سے ہیں؟ کون سی ایسی کمال کی بات ہے؟ لیکن اچھی بات ایک یہ تھی کہ نانی کے اوپر سب نے بات کی، بہت اچھا لگا. سب مل کے ایک کوشش کیا تو آج نانی کی بھی عزت شروع ہو گئی ہے. بھئی سیدھی بات ہے، ان کا بزنس ہے. آپ یہ کیوں، ایک بندے کا بزنس ہے، آپ وہاں محبت تلاش کر رہے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سب بھی یہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں، آپ رشتہ داریاں کرنے کے لیے نہیں آتے. سب کچھ نہ کچھ چٹکلا سننے آتے ہیں، ہنسنے کے لیے آتے ہیں. پریشانیاں تو سب کے گھروں میں ہیں، کس کے گھر میں پریشانی نہیں ہے؟ جو کروڑ پتی ہے وہ بھی پریشان ہے، جو درمیان ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے. تو آپ لوگ سارے جو اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں، چاہے وہ ریڈٹ ہو چاہے وہ جہاں پہ بھی ہو، تو ہر کوئی اپنے دل کی تسکین کے لیے آتا ہے کہ ان کو کوئی اچھی باتیں ملیں، کہ ان کا موڈ بدلے. گھر میں تو تکلیفیں ہی ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر وہاں پہ ریڈٹ پہ بھی اور زیادہ تر سننے والی عورتیں ہوتی ہیں. اور میں صرف اس بات پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ لوگ انجوائے کرو، اور آپ سب کا حق ہے کہ وہ آپ سنیں کریں، جو بھی دل چاہتا ہے آپ کریں، اس میں کوئی آپ کو روکنے والا بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بندی ہے یہ شروع سے فراڈ ہے، اس کا میاں بھی فراڈ ہے. آپ کو ایک یہ چاہے گی میں یہ کر دوں گی، میں کیا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، اور بعد میں بھی کچھ نہیں کرنا. بس جی انہوں نے ایک آپ تک میسج پہنچا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو سنتے رہیں، وہ آہستہ تاکہ آپ ان کی ویورشپ بڑھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں نے سنیں، زیادہ سے زیادہ ان کے ویوز آئیں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے. وہ کہاں گئی وہ جو پیسے وہ لوگوں کے لیے انہوں نے کرنا تھا؟ ختم، بس اتنا ہی تھا، دکھاوا ہی تھا. اور بھائی یہاں پہ سب بزنس کے لحاظ سے سوچتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود بزنس کریں. جو کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے یہاں پہ دوسرے کو گندے ہی کر رہا ہے نا، کوئی بھی کر رہا ہے یہاں پہ. جس کی اپنی مخالفت ہے وہ ایک دوسرے پہ اس لیے نکال رہے ہیں. میں صرف اگر کسی کے ذہن میں یہ ایک بات آ رہی ہے کہ میں کیوں کرتا ہوں اس کے اوپر، مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں بنائیں. بھی جو غلط بات کرے گا میں اس کے بارے میں بات ضرور کروں گا، مجھے اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. اور میں نے پہلے بھی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میں نے کہا جس کا دل چاہے وہ آئے، جس کا دل چاہے وہ چلا جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. کیوں رسپیکٹ تو میں سب کی کرتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن جو غلط لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی، ان کو ان کی زبان میں بات کی جاتی ہے.
ان کو انہی کی زبان، جب میں نے این ایف کی زبان میں اس سے بات کیا تو تکلیف کیسے ہوئی؟ سبھی اٹھ کے اصل میں سارے سبا کو اور شعیب کو کیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ خود دیکھیں، این ایف کے پاس اس نے بھیجا وہ میسیج، اس نے آپ کو سنائے، پھر ان کا خود یہ دکھا رہی، ان کا خود یوٹیوب چینل ہے، تو وہاں پہ اس نے کیوں نہیں بیان کیا؟ جی اس نے اس کو ہی بھیجا تاکہ وہ کرے، تو یہ کیا اندر سے جیلسی ہے نا۔ اب اس کی جو کریزی کا زن ہے، وہ پہلے جی میرے تو حالات ایسے تھے، میں تو کسی کو کچھ کر نہیں سکتی، میں ایسا، آج اس کا ایک بیان کیسے بدلا؟ سب نے ایڈوانٹیج نام انہی کا لے کے کمانا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کمائی ادھر سے۔ وہ آج کیا کہہ رہی ہے؟ جی وہ تو میری بہن ہے، صبا تو میری بہن ہے، میں تو اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر۔ سب لوگ اب مخالفت پہ بھی آ جائیں گے۔ انہی لوگوں نے انہیں اٹھایا ہے، خاص طور پہ اس کی کریزی کزن کو، کہ نہیں اس کے مقابلے پہ لانا ہے، صبا کے مقابلے پہ لانا ہے، تو آپ سب اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ کیا تھا؟ اب اس نے سار پلٹی مار دی، اسے پتہ ہے کہ مجھے فائدہ ان سے نہیں ملنا، مجھے فائدہ شعیب اور صبا سے ملنا ہے، میں انہی کے حق میں، کبھی یہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں۔ اب جو اس کی تائی تھی، جو اس کے ساتھ این ایف کی بات ہوئی اور اس نے کہا جی یہ دیکھو ہماری تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں تو ایسے کیا گیا، ہمیں بلایا، ہمیں جانا پڑا، یہ جو بھی ایک بات ہے وہ خاندان ان کا ہوتا ہے، خاندان میں ایسے ہی چلتا ہے، منہ پہ سارے میٹھے ہوتے ہیں، اندر سے مخالفت ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی کی خوشی برداشت بھی نہیں ہوتی، کسی کو کسی کی اونچائی بھی برداشت نہیں ہوتی، یار یہ کسی مقام پہ پہنچ گئے، کیونکہ پہلے تو یہ ایسے ہی تھے، اس وقت کسی کو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اب ان کے اور بھی ہیں لوگ، یعنی کہ ان کی فیملی میں سے، جنہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہیں، اور کیونکہ انہیں پتا اگر یہ اوپر جا سکتے ہو، بھائی وہ اس لیے اوپر نہیں گئے، آپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ دیپیکا ککڑ کی وجہ سے اوپر گئے ہیں۔ اگر وہ سٹار تھی، وہ ڈراموں میں آتی تھی، لوگ اسے جانتے تھے، لوگ اس کا رہنا سہنا دیکھتے تھے، تو شعیب نے اسی چیز کا کر کے یہ سب اپنی فیملی کو آگے لے کے وہ چلا کہ چلے ٹھیک ہے نا، ہم سب مل کر انہوں نے کیا، اور ان کا ایک لک تھی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ لوگ دیپیکا کو دیکھنا چاہتے تھے، اس کے بعد ایسا ایسا شعیب کو بھی لوگ جاننا شروع ہو گئے، اور یہی سب جو تھی یہ ان کے ساتھ بہت آگے پیچھے ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد یہ ہے کہ صبا نے اپنا مقام بنایا، تو بھائی آپ کو اپنا مقام بنانا پڑے گا، آپ کو اپنی کوئی چیز لوگوں تک لے کے آنی پڑے گی، ایک ہی چیز کو لے کے۔ اب دیکھیں، اب اگر صبا کی اتنی مخالفت ہو رہی تھی، اور کرنے والی سب سے ابتدا کس کی تھی؟ سب سے پہلے این ایف تھی، اس نے سٹارٹ دیا، اس وجہ سے کہ اس کو پتا تھا، اس نے بہت سے فائدے ادھر ادھر سے اٹھائے، لوگوں سے پوچھا یہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، اور اس نے ایک آپ کے سامنے ایک وہ بات کی، جی اس نے میری ماں کی بےعزتی کر دی، اس وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ کیا، تو پھر ماں کی بےعزتی کیا تو پھر صبا کے ساتھ ہی رہتی، لیکن صبا نے اس کو ایسی دھول چٹائی ہے کہ یہ یاد کرے گی، لیکن ابھی بھی میں کچھ مانتا ہوں ان سے، بہت دیکھیں انسان ہے۔ اب ایک نیا قصہ اس نے اس بار آ کے کھولا ہے کہ وہ جی انہوں نے پیسے نہیں دیے، یقیناً نہیں دیے ہوں گے، اب حقیقت اندر ہی جا کے دیکھنی پڑے گی۔ بالکل دکھایا، اچھا کیا، بہت اچھا، جو بھی غلط ہے وہ غلط ہے، اس میں کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے کہ میں یہ پارٹی بازی میں ہوں، کہ میں این ایف کے اس لیے خلاف ہوں کہ میں ابراہیم فیملی کے ساتھ کوئی، میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اس چیز سے ہے ہی نہیں۔ جو بھی غلط ہے، کوئی بھی ہے غلط، تو میں اس کے بارے میں بولنا چاہوں گا اور میں بولوں گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مجھے ایک جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کے میرے، کیونکہ میں کسی کے لیے میں نہیں کوئی مجھے اچھا کہے یا برا کہے، میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوں، میرا دل کیا کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، میں کسی کی باتوں میں یہ چیزیں لے کے نہیں آتا۔ اسی کے ساتھ ناوید کو اجازت دیں، اپنا خیال کیجیے گا، گھر والوں کا، فیملی کا، تو میں جلدی انشاءاللہ آتا ہوں۔ گڈ بائے، گڈ لک۔